السلام علیکم بزم اہل و فن کے دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کتاب نمبر 20، اور جس طرح آپ لوگ پسند کر رہے ہیں اور جس طرح مجھے میسیجز آ رہے ہیں، جس طرح مجھے ایون کہ ٹیلی فون تک آ رہے ہیں، میں حیران ہوں کہ لوگ کتاب سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ کتاب سے دوری ہو گئی ہے؟ بلا شبہ لوگ کتاب سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آئیے کتاب نمبر 20 میں سے پہلے ایک نظم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی گفتگو کرتے ہیں کہ اس نظم کا نام ہے نیلگوں کائی، ترنم ایک جھرنے کا۔ ترنم ایک جھرنے کا سنائی دے رہا ہے، ایک قدیمی خواب کا منظر دکھائی دے رہا ہے سامنے، جیسے کوئی عہد عتیقی ہے۔ ندی پربت ہمالا ہے، ترائی میں وسیع گھاس کا میدان، اوپر چاند ہے اور چاندنی ہے، اسپ ہے اور شہزادہ جس کا چہرہ چاند سے روشن زیادہ، باغ کو تھامے ہوئے لیکن ندی کے دوسری جانب۔ یہاں پر اس طرف لا حاصلی کی نیل گوں کائی جمی ہے۔ میں کہاں پر ہوں؟ کسی سپنے میں ہوں یا پھر تخیل کے بھنور میں گھومتی ہوں؟ کچھ پتہ نہیں چلتا مجھ کو۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے یہ معروف نظم ہے پروفیسر پروین طاہر صاحبہ کی، باکمال شخصیت۔ ایک طویل عرصہ ہے، تقریباً 3 دہائیوں سے میری ان کے ساتھ ایک فیملی فرینڈشپ ہے، گھروں میں آنا جانا اور بچوں سے ملنا اور بڑوں کا آپس میں بھی، تو یہ ایک کافی ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اور میں دیکھتا رہا کہ پروین کس طرح اپنی نظموں کے لیے ایکسائٹیڈ رہتی تھیں اور چھپتی تھیں ان کی نظمیں مختلف ادبی پرچوں میں بھی اور مشاعروں میں بھی پڑھتی رہتی تھیں۔ علاوہ ازیں ان کی جو پہلی کتاب آئی تھی غالباً 2005 میں، تنکے کا باطن، اس نے باقاعدہ ہلچل مچا دی تھی ادبی حلقوں میں کہ اتنی کمال کی نظمیں لکھنے والی خاتون۔ اور پھر سب سے اہم بات کہ پروین نے کالج میں ہمیشہ فزکس پڑھائی، اردو لٹریچر کا ان مطلب لکھنے پڑھنے کی حد تک تھا، اور وہ ایک سائنس ٹیچر۔ ہمارے بڑی محترم شخصیت دوست ہمارے اور پاکستان کے سپر کلاس، میں کہتا ہوں کہ افسانہ نگار، گو کہ انہوں نے ناول بھی لکھے اور بھی ان کے بڑے تخلیقی کام ہیں، کتابیں بھی چھاپی ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے سیرت پہ ایک بڑی اچھی کتاب لکھی تھی۔ تو محمد حمید شاعر کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ وہ یہاں لکھتے ہیں پروین کے بارے میں کہ پروین طاہر کی نظموں کا پہلا مجموعہ تنکے کا باطن شائع ہوا تو ان کی نظم کہنے کی الگ دھج نے سب کو متوجہ کیا۔ ایک بالکل الگ نسائی آواز، مگر محض نسائی نہیں، وجود کے انسانی سطح پر شناخت دینے والی اور انسانی باطن کو اس جہت سے کرید کر سامنے لے آنے والی جو بالعموم حجاب میں رہتا ہے۔ ہمیں یقین تھا کہ نئی نظم میں وہ بہت جلد اپنی قامت نمایاں کر کے سامنے آئے گی۔ کچھ دن پہلے نئی نظموں کے اس پراگے کے ساتھ وہ کچھ یوں ملی کہ جیسے گزر چکے وقت کی برباد زمین نتوڑ ہو کر ہری بھری ہو گئی ہو، اور ریشمی نرمل اور سہانے خواب دیکھتے دیکھتے خاموشی کی چادر اوڑھ لینے کا اپنا وجود ایک نور کی تجلی میں آ گیا ہو۔ یہ ہے جی نیلگوں کائی، نیلگوں کائی، اور یہ ہیں پروفیسر پروین طاہر۔ اچھا، اس سے ہٹ کے کہ وہ ایک بہت اچھی پروفیسر رہی ہیں، ایک بہت اچھی شاعرہ ہیں، وہ ایک بہت ہی ملنسار، محبت سے لبریز شخصیت، دھیمے لہجے والی اور بہت ہی باکمال اور کیئرنگ، یعنی دوسروں کا اور احترام کرنے والی۔ کبھی پروین نے کبھی کوئی کنٹروورشل بات نہیں کی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ادب میں تو بہت ساری کنٹروورسیز ہیں۔ وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہے ان کا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ جو لٹریچر میں وہ سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ خوبصورت نظمیں کہتی ہیں، اور یہ ان کی کتاب، اس میں تقریباً کوئی 200
200 کے قریب اس میں نظمیں ہیں، اور ایک سے ایک نظم، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو ایک سے ایک کمال کی نظم ہے. اور یہ کتاب چھاپی ہے جی سریر پبلیکیشن نے، اور یہ دستیاب ہے وہاں پہ. اور پروین نے اپنی والدہ اور اپنے بچوں کے نام انتصاب کیا ہے اس کا. اور انہوں نے پیش لفظ میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، میں وہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. وہ کہتی ہیں کہ سنو اور پڑھا کہ سیتا کو 14 سال کا بنواس ملا تھا. اس وقت نہ تو 14 برسوں کی طوالت کا اندازہ تھا، اور نہ ہی بنواس کی تنہائی کا، نہ ہی اس بات کا ادراک کہ بنواس جیسی سزا کسی حقیقی دیش نکالے کی صورت یا حقیقی جنگل میں جا بسنے کا نام نہیں. یہ دیش نکالا تو کسی کو گھر بیٹھے بھی مل سکتا ہے، اور جنگل خود انسان کی اپنی ہستی میں بھی اگاتے ہیں، جن میں دکھوں کے تناور پودے ان آنسوؤں کی کبھی نہ رکنے والی بارش میں پھلتے پھولتے رہتے ہیں. میرے بنواس کی طوالت تو سیتا کے بنواس سے بھی زیادہ ہے. یہ بنواس جو ہے نا، یہ انسان کو تخلیق کی بڑی اعلیٰ سطح پر لے جاتا ہے. یہ گیان ہے جو کسی کو حاصل ہو جائے. اور پروین کی نظموں میں گیان اور دھیان اور فکر اور سوچ بہت کمال کی ہے، اور وہ کائنات کی وسعتوں میں بھی بالکل وہ جیسے سیر کر رہی ہوں، اور اس حوالے سے بھی کافی ان کی نظمیں ہیں. اور پھر جو ایک خوبصورتی ہے پروین کی نظموں میں، وہ ہے ان کا ہندی آنگ. بہت خوبصورت ہندی الفاظ استعمال کرتی ہیں، اور ہندو یا ہندی مت کے بارے میں بھی ان کا اسٹڈی ہے، اور اس پہ بھی ان کی نظمیں ہیں. کمال شخصیت ہیں. یہ کتاب آپ کی لائبریری میں ہونا بہت ضروری ہے. اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ انجوائے بھی کریں گے، اور آپ کی فکری دروازے بھی کھولیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پروین اب چونکہ انہوں نے غزل بھی کہنا شروع کری، اور بہت طاقتور غزل کہہ رہی ہیں، بڑی خوبصورت غزل کہہ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگلی کتاب ان کی غزلوں کی ہے، اور ہم ان کو ان 2 کتابوں پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم تیسری کتاب کا انتظار کریں گے. خوش رہیں جی، آباد رہیں، اور پاکستان زندہ باد.